کلی مغموم ہے کہ پاس بار رخصت ہوا۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد اشرف خلق اللہ اجمعین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز بھائیو، ابھی ایک ہفتے پہلے صفحہ آن لائن کے ذریعے سے آپ سب تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ مدرسہ چشم فیض کے ناظم اور روح رواں مولانا وسیع احمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کی جو دینی خدمات ہیں اس کا اظہار اسی دنیا میں اس وقت ہو گیا جب کہ جنازے میں کثرت سے اللہ کے بندے شریک ہوئے۔ یہ ان کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ انہی کے افسوس ہے کہ انہی کے دوسرے بازو، دائیں بازو مولانا مقید احمد رحمانی، جو ایک ساتھ بیمار ہوئے تھے، اللہ کے ہاں مقدر لے کے آئے تھے اور ایک ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دوسرا صدمہ بھی ہمارے لیے پہلے صدمے سے کم نہیں ہے۔ دونوں کی زندگی کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک جڑواں بھائی کی طرح تھے۔ دونوں کی زندگی کا رخ اور مقصد یہی تھا کہ چشمہ فیض کے چشمے کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کا دائرہ فائدے کا بڑھایا جائے، اور اس میں دونوں کامیاب رہے۔ اللہ نے جن کو دو بنایا ہے وہ دو رہیں گے، کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ لیکن جس مقصد کے لیے انہوں نے آپس میں میل جول کیا تھا وہ دین کی خدمت، اس میں وہ متفق تھے۔ ہر ایک کی خدمت کا دائرہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اسلوب انہوں نے جو طے کیا اس پر وہ متفق رہے، اور جو کچھ ان کے سمجھ میں آیا اپنی حد تک اس پر عمل پیرا رہے۔ ہمارے لیے ان دونوں کی زندگی میں یہ ایک بڑا درس ہے یہ کہ ہمارا ذوق کچھ بھی ہو، دین کے معاملے میں تو ہمیں متحد ہو کر کے ہی رہنا ہوگا۔ اس ملک میں جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تمام اختلافات کو، باہمی ذوق کو، بات پسند ناپسند کو ہم اس کے لیے ختم کر دیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چہرہ بننا چاہیے، یعنی کام ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کو سر بنے۔ اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ان دونوں نے جو بالکل ایک جڑواں بھائی کی طرح رہے، اسی طرح انہوں نے کام کیا۔ اب کن حالات میں انہوں نے کام کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ صفر سے کام شروع کیا اور اس کو جہاں تک لے جا سکتے تھے وہاں تک پہنچایا انہوں نے، اور اس میں ان کی مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ طبیعی بات ہے، معاشرے میں جب برتن ایک جگہ رہیں گے تو وہ ان کی آواز ہوگی، لیکن ان کے مقصد میں کوئی فرق نہیں آیا، جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کوشش کرتے رہے کہ ہر ایک سے ان کا رابطہ رہے، ہر ایک کو بتاتے رہیں اور وہ بتاتے رہے۔ لوگ اختلاف کرتے رہے لیکن بہرحال ان کے کام کو سراہتے بھی رہے۔ ان کی آمد رفت پوری دنیا میں تھی مولانا مستی صاحب کی، اور داخلی کام مولانا مقید احمد صاحب نے سنبھالا۔ طلباء کا نظام، ان کے کھانے کا نظام، تعلیم کا نظام، اساتذہ کو دیکھ بھال، مدرسے کا نظام معمولی بات نہیں ہے کہ آج لکڑی نہیں ہے تو کل چاول نہیں ہے، مسالہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس سب کو، اور وہ بلا تکلف یہ کام کرتے رہے۔ اپنے آرام کو ترج دیا انہوں نے، اور جس وقت بھی ضرورت ہوئی 12 بجے رات کو مولانا مقید صاحب آ رہے ہیں، فلاں کام ہونا ہے، مولانا مقید صاحب سے رجوع کیجیے، وہاں گئے، اور وہ بغیر پیشانی پر بل لائے ہوئے اس کا لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو قبول کیا اور
باوجود ہے کہ ان کی صحت بہت کمزور تھی، لیکن یہ کام اس طرح مقبول ہوا کہ مقبولیت پھر ظاہر ہوئی جنازے کی شکل میں، اور سخت موسم کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اب ہمارے سامنے مقصد یہ ہے کہ اس مدرسے کو اب جو دو بڑے ستون تھے گر گئے ہیں، لیکن ہم کو انہی حالات میں کام کرنا ہے، اور جب کام بہت نازک مرحلے میں آ جاتا ہے تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تمام ململ کے ذمہ داروں سے، چھوٹوں بڑوں سے، خواتین سے، مردوں سے، وہ رہتے ہوں ململ میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں، سب سے ہماری درخواست یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس مدرسے کے لیے دعا کیجیے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے آپ خاص طور سے ان حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن کا سامنا ہے، مدرسہ چشم فیض کے فیض کو جاری رکھنے میں مدد کیجیے۔ اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ قیامت کے دن آپ کا یہ سویا ہوا شیر جب جاگے گا تو معلوم ہوگا کہ نازک وقت میں اللہ نے آپ سے خدمت لی تھی، تو اللہ کے یہاں کتنا بدلہ آپ کو مل رہا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہوں گے اور دور تک اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے ہم سب سے تعزیت کرتے ہیں، اور ہم واقعی کہ ہم خود تعزیت کے مستحق ہیں کہ ان دونوں سے جو تعلق تھا مدرسہ چشم فیض سے، ایک خادم کی حیثیت سے، کہ اس سے ہم قریب رہے، اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہم نے، تو ہماری گزارش آپ سے بھی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے بن سکے دامِ درے میں قدم سخنیں آپ اس کی مدد سے دریغ نہ کریں، اور اس نازک وقت میں اور بھی اس کے لیے اپنی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، آپ ان سے دریغ نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کو کی خدمات کو قبول کرے، اور اس میں برکت عطا فرمائے، مدرسے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور جو مدرسین کام کر رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ صبر سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس بحران پر قابو پائیں، اللہ سے کثرت سے دعا کریں، اور اس میں استقامت کی دعا خاص طور سے کریں، اور اہلیان ململ سے بھی، اور جو ململ کے باہر رہتے ہیں ان کے جو فرزند باہری ملکوں میں رہتے ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس نازک موقع پر اپنے مادہ علمی کے ساتھ وفاشاری کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول کرے، میں دعاؤں قبول کرے، اور جو ہم سے لغزشیں ہیں انہیں معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم کو قوت اور عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ گلستان علم و فن کا باغ رخصت ہوا،